پھر یہاں ابھی میرا سامان آنا تھا، راستے میں تھا، میں بھی ابھی سیٹل نہیں ہوا تھا، کوئی تقریباً مہینہ 2 کے اندر حکم ملا کہ مزار شریف جانا ہے ایز کونسل جنرل۔ تو پھر مزار شریف میں پہنچتے ہی وہ کیا کہتے ہیں کہ سر منڈواتے ہی اولے پڑ گئے۔ میں جو ہی پہنچا وہاں پہ جنگ شروع ہوئی طالبان اور عبد المالک کے درمیان۔ 3 دن وہاں جنگ کے اندر میں پھنسا رہا، پھر 3 دن کے بعد واپس آیا۔ میں 3 دن کونسل جنرل رہا ہوں صرف۔ بس وہ ایک وانا اسکول چل رہا تھا، وہ 52 میں اگر میں غلطی نہ کروں ہائی اسکول بن گیا، اس سے پہلے یہ بھی پرائمری تک تھا شاید۔ تو میرا گھر اور اسکول کوئی 3 میل فاصلے پہ ہے، تو میں کچی سے لے کے یا پہلی جماعت جو بھی آپ کہتے ہیں اس سے لے کے 10ویں تک ڈیلی گھر سے اسکول پیدل جاتا پیدل آتا، یہ 3 میل جاتا 3 میل واپس آتے۔ تو اس طرح ہم نے تعلیم کی ہے۔ بڑے مشکل حالات تھے، کوئی بد امنی نہیں تھی۔ خطرناک اس لیے تھی کہ حکومت نے خود اس کو ذرا پس پردہ رکھا تھا، لوگوں کی انٹریکشن انکریج نہیں کرتے تھے۔ اگر آپ یہاں سے وانا جاتے تو راستے میں آپ کو حکومتی کارندے روک لیتے کہ آپ کیوں جا رہے ہیں۔ تو اگر اس طرح آنے جانے پہ پابندی نہ ہوتی تو شاید پسماندگی بھی اتنی نہ ہوتی۔ تو میں نے تعلیم پوری کر لی، اس کے بعد ظاہر بات ہے ہر ایک انسان سوچتا ہے کہ اب کیا کروں گا۔ تو اس دوران میں بنگلہ دیش کا مسئلہ ہوا، ایسٹ پاکستان چلا گیا ہم سے۔ تو جتنے لوگ ہمارے ایسٹ پاکستان سے سرکاری نوکریوں میں تھے، خاص کر فارن سروس میں، وہ تقریباً 99% سارے چلے گئے۔ تو فارن آفس میں افسروں کی کمی تھی، تو بھٹو مرحوم نے لیٹرل انٹری کا اعلان کر لیا تھا۔ ان کو شاید اس ریجن کو بھی کچھ ریپرزنٹیشن دینی تھی، فاٹا کو، سینسٹیویٹی کی وجہ سے۔ تو مجھے کال آئی کہ آپ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں اگر آپ سروس کرنا چاہتے ہیں تو آپ انٹرویو کے لیے آ جائیں۔ میں چلا گیا بھاگ دوڑ کر کے۔ وہاں پہ وہ نام مجھے اس لیے یاد ہے کہ خط پہ لکھا تھا کہ وقار صاحب سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ تھے، اس کے دفتر آپ آ جائیے۔ تو میں وہاں چلا گیا اور پھر اتنا کہا، باقی مجھے اندازہ نہ ہوا کہ میں کتنا 30 مارا خان ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آئی ایم ویری امپریسڈ ٹو سی اے اسٹوڈنٹس اے مین فرام ٹرائبل ایریا، کہ اس نے تعلیم بھی اتنی حاصل کی ہے اور ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی بڑے ایکٹیو ہیں اور اپنے فیلڈ کو بھی جانتے ہیں، تو وی ول گیٹ ان ٹچ ود یو۔ اس کے بعد پھر آفر دی انہوں نے کہ اگر آپ نے فارن سروس جوائن کرنی ہے تو آپ اپنی آپشن بتا دیں۔ تو دیٹس ہاؤ آئی جوائن۔ جس رات کو سوویت ٹروپس افغانستان داخل ہوئے تو اس وقت میں پروٹوکول افسر تھا، جس ایکسپور میں میرا گھر تھا۔ تو رات کے 3 بجے، یہ دسمبر کا مہینہ تھا، 3 بجے رات کو ٹیلی فون آیا افغان کاؤنسلر کا، اور اس نے فوراً ملنے کی درخواست۔ تو میں نے کہا دیکھو میرے بھائی، رات کے 3 بجے ہیں، اگر آپ کو خطرہ ہے، کوئی مسئلہ ہے، جلدی بتا دو، میں پولیس کو اطلاع کروں۔ تو اس نے کہا نہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن آپ سے انتہائی اہم بات کر۔ میں نے کہا میرے بھائی یہ وقت تو نہیں، صبح مل لیں گے۔ بہرحال اس نے کہا کہ خدا رہا مجھے احساس ہے کہ آپ کو تکلیف ہے، رات ہے، ٹھنڈ ہے، لیکن انتہائی ضروری ہے۔ پھر میں نے کہا بھائی کوئی خطرہ ہو آپ کی فیملی؟ کہتے نا وہ رہتا تھا یہ سپر مارکیٹ کوسار مارکیٹ کے قریب۔ تو میں نے کہا چل تم یہ یونائٹڈ بیکری آ جاؤ، وہاں سے میں تمہیں اٹھا لوں گا، میرے گھر کا نہیں پتہ۔
تو میں نے وہاں سے اسے پہلے جب کمبل لیا تو پستول بھی ساتھ رکھا. میں نے کہا اللہ خیر کرے, کیا مسئلہ ہے, نہ جاؤں تو کل کوئی مسئلہ نہ ہو, جاؤں تو کوئی مسئلہ فیس نہ. 12 وہ اکیلے کھڑا تھا, لکیلی کوئی مسئلہ نہیں تھا. لے آیا گھر میں اس نے بتایا کہ آپ نے خبر سنی افغانستان میں کیا ہو. تو میں نے کہا مجھے تو آپ نے جگایا رات کو, اس وقت مجھے کیا پتہ اس وقت کیا ہو. تو دین ہی ٹول بھی دا اسٹوری کہ بابر کارمل آ گئے تو ان کی 2-3 ریکویسٹ ہے, کہتا ہے میں اس کے لیے آیا ہوں. آپ کو زحمت اس لیے دی کہ ایک تو مہربانی سے. میں نے کہا اچھا بتاؤ پھر جلدی کرو. کہتے ایک تو ہماری حکومت فوراً تسلیم کر لو, یہ میری ریکویسٹ بابر کارمل کی. دوسری میری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے سفارت خانے کا یہاں جتنا پیسہ ہے اس کو بند کر لو, بینک اکاؤنٹ. تیسری درخواست ہے کہ ہمارے سفیر کو آپ ملک سے بھاگنے نہ دیں. اب یہ بڑے بڑے فیصلے تھے, میرے بس کی بات تو نہیں ہے, لیکن یہ 2 کا تو مجھے پتہ تھا. تو میں نے کہا اچھا ایسے کرتے, اگر آپ نے سفیر کو رکوانا ہے, آپ نے اکاؤنٹ بند کرنا ہے, تو آپ ایمبیسی کے لیٹر پیڈ پہ لکھ کے دے دیں. آپ پاکستان سے ریکویسٹ کر لیں سفارت خانہ کہ یہ کر لے, پھر اس کا تو ہم کچھ کر سکیں گے. لیکن یہ تیسرا بڑا فیصلہ ہے, یہ میرے بس کی بات نہیں ہے, اس پہ کل اب بات آپ کو بتاؤں گا. تو اتنے میں خیال آیا, میں نے کہا معاملہ بہت ہی سینسٹیو ہے, گڑبڑ نہ ہو جائے. تو میں نے ٹیلی فون کیا ہمارے فارن سیکرٹری, اس وقت ایڈیشنل فارن سیکرٹری تھے سردار شاہ نواز صاحب, پھر فارن سیکرٹری بھی بنے, UN میں ہمارے ریپریزنٹیٹیو سفیر بھی تھے. ان کو ٹیلی فون کیا تو دوسری گھنٹی پہ اس نے ٹیلی فون اٹھایا. وہ کبھی کبھی مجھے بلاتے تھے, افغانستان پہ بات کرتے تھے. ان کا بیک گراؤنڈ افغانستان کا تھا, افغانستان کے ساتھ اس کا بڑا شوق. تو اس نے کہا ہاں بیٹے کیا بات ہے. میں نے کہا جی آپ نے خبر, کہتے ہاں میں کابل سے وائرلیس پہ سن رہا ہوں. تو میں نے کہا یہ افغانی سفیر میرے پاس آیا ہے اور اس نے یہ 2-3 باتیں کی. کہتا ہے تم نے کیا بولا. میں نے کہا یہ 2 کو تو میں نے 2 کا یہ جواب دے دیا, اور تیسری بات ظاہر بات ہے آپ سے پوچھے بغیر تو نہیں کر سکتا. کہتا ہے بالکل آپ نے صحیح کیا, لیکن صبح آ جاؤ دفتر, مجھ سے ملو. The first thing you do is come to my office. دوسرے دن اس کے دفتر گیا. نواز صاحب کو ساری رات بلکہ وہ بیچارہ سنتا رہا افغانستان والی ڈیولپمنٹ. تو اس نے مجھے کہا کہ دیکھو یہ ریکگنیشن والی بات یہ بہت لمبی بات ہے, لیکن اسے نہ کہو, یہ نہیں ہو سکتا. یہ 2 باتیں اگر وہ لکھ کے دیتے ہیں سفارت خانے کے لیٹر ہیڈ پہ تو ہم کوئی بہانہ کوئی جواز تو ہوگا. لیکن بہرحال نہیں ہوا, وہ پھر چلے گئے, قصہ ختم. باقی کہانی آپ جانتے ہیں افغانستان کے ساتھ جو ہوا. ویانا کے بارے میں تو منسٹری میں جب نارمل میٹنگ ہوتی ہے, فیصلے ہوتے ہیں, تو پھر وہ جو کنسرنڈ افسر تھا اس نے مجھے بلایا. اس نے کہا بھائی مزے کرو, بڑی اچھی جگہ پوسٹنگ ہوئی. میں نے کہا جی کہاں ہوئی. کہتے ہیں ویانا میں. میں نے کہا اچھا بڑی مہربانی. بہرحال ویانا اچھی جگہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو دیٹس ہاؤ آئی کیم ٹو نو آف اٹ. تو بہرحال جب وہاں پہنچا اور دنیا ہی مختلف, پھر لوگوں کا ریئیکشن بڑا دوستانہ تھا. ہماری طرح نہیں تھا کہ سرکاری افسر ہے یا فوجی افسر ہے یا سیاستدان ہے تو بڑا آسمان سے گرا ہوا اپنے آپ کو سمجھتا ہے. ان کے لوگوں سے ملنا آسان تھا, ڈیل کرنا بہت آسان تھا. اسی طرح 1 مرتبہ 2 مرتبہ ان کے وزیر خارجہ سے فنکشنوں میں مل لیتے, عام صاحب کے ساتھ ڈیل کرتا, بات کرتے. جنرلی میرے ساتھ سیاست پہ بات کی پاکستان کے. اس وقت ضیاء کی بادشاہی تھی, تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا کاش ہمارے یہاں بھی سیاست صحیح ڈگر پہ چلے. تو اسسٹنٹ فارن منسٹر کا کہنا تھا بھی مجھے یاد ہے. تو اس نے کہا کہ ویل ینگ مین ڈونٹ بی ان اے ہری, جلدی میں نہ ہو, ہم بھی ان مراحل سے گزرے ہیں. ہمارے ہاں جو آپ جمہوریت دیکھ رہے ہیں وہ ایک دن کی پیداوار نہیں ہے, جلدی کے پیداوار نہیں ہے. ان مراحل سے ہم گزرے ہیں, آپ بھی یہ گزریں گی, پھر آہستہ آہستہ آپ کے یہاں بھی شاید جمہوریت آ جائے. ضیاء صاحب ویانا ہے. امریکہ گئے تھے تو واپسی پہ UN جنرل اسمبلی کو خطاب کرنے کے بعد واپسی ویانا ہے. پھر اس نے وہاں کا جو وزیر اعظم ہوتا ہے اس کو چانسلر کہتے ہیں,
برونو کرائس کی چانسلر تھے، بہت ہی منجے ہوئے، یورپ میں مانے ہوئے سیاستدان تھے. تو ان سے ان کی ملاقات تھی تو اور وہ تھا یہودی. تو اس کے ساتھ ملاقات میں ضیاء صاحب نے یہودیوں کو بہت ہی برا بھلا کہا. اب اسے شاید پتہ نہیں ہوگا کہ یہ یہودی ہے. تو برونو کرائسکی نے جواباً کہا کہ محترم جرنیل صاحب، میں خود بھی یہودی ہوں، لیکن فلسطینیوں کو یورپ کے اندر سب سے پہلے میں نے سفارت خانہ کھولنے کی اجازت دی. تو یہ گویا ایک تھپڑ مارنے والی بات. تو اس پہ ضیاء صاحب اتنے ناراض ہوئے سفیر سے کہ ہمارے سفیر کو وہاں سے واپس بلایا. نہ صرف واپس بلایا بلکہ سروس سے نکالا. سعودی عرب سے واپس آیا اپنا ٹینیور پورا کرنے. پھر یہاں ابھی میرا سامان آنا تھا، راستے میں تھا، میں بھی ابھی سیٹل نہیں ہوا تھا. کوئی تقریباً مہینہ 2 کے اندر حکم ملا کہ مزار شریف جانا ہے ایز کانسل جنرل. تو سفیر جو اس وقت ہمارا تھا، اس نے اور ایڈیشنل سیکرٹری صاحب نے اور فارن سیکرٹری صاحب نے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں آپ کی ضرورت ہے. میں نے کہا کہ میرا سامان نہیں آیا، میں تو بچے اب داخل کرنے. بہرحال ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ، میں چلا گیا مزار شریف. پھر مزار شریف میں پہنچتے ہی وہ کیا کہتے ہیں کہ سر منڈواتے ہی اولے پڑ گئے. میں جو ہی پہنچا وہاں پہ جنگ شروع ہوئی طالبان اور عبد المالک کے درمیان. 1997 کی بات. 3 دن وہاں جنگ کے اندر میں پھنسا رہا. عبد المالک نے طالبان کے ساتھ مل کے دوستم سے مزار شریف لے لیا. تو عبد المالک اس کا ظاہر بات ہے بڑا تھا، طالبان نے ان کی مدد کی. جب ہم پہنچے تو ہمیں اطلاع آئی کہ عبد المالک صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. تو عبد المالک صاحب کے پاس گیا. اس نے کہا کہ یہ طالبان کو آپ سمجھائیں، یہ لگتا ہے کہ ہم سے اسلحہ لے رہے ہیں. جیسے طالبان کی رہی، یہ ایک اس کا پہلا کام یہی ہوتا تھا، جس علاقے میں پہنچ جاتے وہاں سے اسلحہ کلیکٹ کر لیتے. تو کہتے ہیں ان کو سمجھاؤ ہم سے اسلحہ نہ لے، ہم اسلحہ نہیں دیں گے. میں وہی کام کروں گا جو مجھے ملا عمر صاحب کا ہے، لیکن اسلحہ کسی قیمت پہ نہیں دوں گا، کیونکہ ہم ازبک ہیں اور وہ پٹھان ہیں. ہمارا ایک دوسرے کے اوپر اعتماد اتنا نہیں ہے. طالبان کو سمجھایا، ان سے اٹھ کے وہاں گیا، وہ نہیں مانے. بہرحال میں سمجھا کہ بات نہیں بن رہی. طالبان سے بیٹھ کے بات کی. میں نے کہا اس کو ان کی بات مان لو. یہ کہتا ہے میں ویسے ہی طالب ہوں جیسے آپ ہیں، لیکن اسلحے پہ کوئی بارگین نہیں ہوگی. تو آپ نے ویسے بھی مزار شریف کو کنٹرول کیا ہے، ازبکستان والا بھی سڑک آپ کے پاس ہے، کابل والا سڑک بھی آپ کے پاس ہے، تو ان کو چلانے دو. اگر نہ چلا سکا، بدماشی کر لی تو اب دبا لیں گے. بہرحال نہیں مانے. جنگ چڑھ گئی تو ہم اپنے سفارت خان میں بیٹھے ہیں کونسلیٹ میں. اتنے میں گیٹ والا جو ہمارا گارڈ تھا وہ آیا. اس نے کہا کہ عبد المالک کا ایک جرنیل تھا کہ وہ فلانا، شاید اس کا کچھ اچھا نام تھا، وہ ملنا چاہتا. تو میں سمجھا اب گڑبڑ ہے، جنگ لگی ہے، یہ جو آیا ہے تو یہ مارنے کے لیے آیا اور کس لیے آیا. تو ہمارے ساتھ ایک ISI کا بھی ایک افسر تھا. میں نے کہا کوئی اسلحہ ہے بھیا؟ کہتے جی بس 3-4 یا 5 کلاشنکوف ہے. تو میں نے کہا بھائی اٹھا لو، مجھے لگتا ہے ہمارے دن ختم ہو رہے ہیں. تو میں جاتا ہوں. اگر وہاں میں نے آپ دیکھے واچ می، گڑبڑ ہو گیا تو اپنے سے پہلے جتنے مار سکتے ہو مارو، ورنہ ہم پھر گئے. تو میں نے بھی اپنی پستول اٹھا لی، لوڈ کر لی، جیب میں ڈال دی، اور میں نے کہا اس کو اندر نہ آنے دو، میں گیٹ پہ آتا. اب ایک ہاتھ پستول میں، دروازہ کھولا. تو میں نے کہا اگر ہے تو اس سے پیشتر کہ وہ فائر کر لے تو بسم اللہ. لیکن خوش قسمتی سے اس کے پاس اسلحہ نہیں تھا، اور اس نے ہنس کے کہا کہ کونسل جنرل صاحب آپ گھبرائیں نہیں، ہم
امن خیر ہے نہیں بچے بندر آ گئے تسلی ہو گئی اب ہاتھ اٹھا لیا میں نے کہا کیسے آئے کہتے وہ طالبان کے جو وزیر خارجہ اور اس وقت کے تھے اور جو کمانڈر تھے وہ ہمیں نہیں مل رہے بھاگ گئے ہیں پتہ نہیں ہم نے کہا آپ کے پاس میں نے کہا نہیں میرے پاس نہیں تو بعد میں پتہ چلا وہ کسی اور گھر میں گھس گئے تھے وہاں سے 6 مہینے وہاں گزار کے پھر داڑھی واڑی منڈوا کے کوئی پیسے ویسے بھی دے کے وہاں سے پھر اپنی جان بچا لی واپس قندھار پہنچے تو اس جنگ کے دوران ہمارے جو گارڈ تھے وہ بدل دیے عبد المالک کے اپنے لوگ آئے ہماری قسمت میں شاید اس وقت مرنا نہیں تھا ورنہ احمد شاہ مسعود نے یہ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ احمد شاہ مسعود صاحب نے عبد المالک صاحب کو کہا تھا جو مزار شریف میں طالبان کو مار نکالا کہ یہ پاکستانی کونسل جنرل اور اس کے عملے کو بھی فارغ کر لیں یہ عبد المالک نے ہمیں بعد میں بتایا تو اس نے چونکہ پہلے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ کے لوگ آئے ان کی حفاظت میں کروں گا تو اس نے ہمیں اپنے ذاتی باڈی گارڈ دے دیے تو بہرحال ہماری بچت ہو گئی پھر 3 دن کے بعد واپس آیا میں 3 دن کونسل جنرل رہا ہوں صرف افغان پریزیڈنٹ کے ریکویسٹ پہ نواز شریف نے ہماری ایک ٹیم بنائی کہ آپ لوگ جا کے طالبان اور ناردرن الائنس کے درمیان بات چیت کر لیں تو ایک جہاز یہاں اسلام آباد میں ہمارے ڈسپوزل پہ تھا کہ ہم جب بھی کہیں تو جہاز تیار ہو تو ہم جہاز لے کے کبھی مزار جاتے مزار شریف ناردرن الائنس کے لیڈروں سے بات کر احمد شاہ مسعود صاحب کو ملنے کے لیے ایک ملاقات ہماری ہوئی وہ مزار شریف میں نہیں ہوتا احمد شاہ صاحب فرخار میں ہوتے تھے فرخار ہمیں بتایا گیا کہ ظاہر شاہ صاحب جو اس کے بادشاہ رہے کہ اس کے گرمیوں کے چھٹیوں کے دن اگر جاتا تو وہاں رہتا تو ہم پھر مزار شریف میں سے ہیلی کاپٹر میں فرخار گئے احمد شاہ مسعود سے ملاقات کے لیے تو ان سے صرف ایک ملاقات ہوئی عام انسان تھا ظاہر بات ہے لیکن زیرک آدمی تھا ہم یا مزار شریف زیادہ گئے یا قندھار زیادہ گئے قندھار میں ملا عمر صاحب سے ملاقاتیں ہوتی تھی اور مزار شریف میں عبد المالک جو طالبان کے ساتھ تھا دوستم کو بگایا پھر طالبان کو بگایا خود مزار چلاتا تھا تو اس کے ساتھ یہ یونس قانونی اور کریم خلیلی اور یہ دوسرے ناردرن الائنس کے جتنے لیڈر تھے ان کے ساتھ بیٹھ جاتے باتیں کرتے پھر ان سے کوئی بات آ جاتی ادھر ہی سے قندھار چلے جاتے یا قندھار سے کوئی بات آ جاتی ادھر ہی مزار چلے جاتے کئی راتیں ہم نے مزار شریف میں اس سلسلے میں گزارے 1-2 مرتبہ تو بس موت کو بہت قریب سے ٹچ کیا اللہ بچاتا ہے ایک مرتبہ مزار شریف سے ہم اڑے جب گئے بات کر لی تو ہمارے پائلٹ نے کہا کہ ہمیں تھوڑی ذرا سن لائٹ میں یہ ہندو کش کو کراس کرنا ہوگا کیونکہ اس کے اوپر میں کراس نہیں کر سکتا جہاز اتنے ہائٹ پہ نہیں جا سکتا تو میں ویلی کے اندر جاؤں گا تو وہ سن لائٹ میں کر سکتا ہوں تو ہم چل پڑے تھوڑی دیر جانے کے بعد وہ نیویگیٹر میرے پاس آیا اب ہم 4 افسر تھے میرے پاس آیا ذرا دوسری سیٹ پہ لے کے کہتے سر میری تو ایک انجن ہمارا بیٹھ گیا ہم ایک انجن پہ ہیں تو وی نیڈ ٹو لینڈ امیجیٹلی کہاں جاؤ تو میں نے کہا مجھے کیا پتہ پاکستان قریب ہے تو آپ وہاں جا رہے یا نہیں تو پھر واپس مڑو لیکن تب سن سیٹ ہونا تھا تو میں نے کہا دیکھو اگر مزار شریف واپس جانا ہے تو آپ کا رابطہ نہ ہو تو نہ جائیے آپ جائیے ازبکستان کا قریبی بارڈر کے ساتھ جو گاؤں تھا ترمیز میں نے کہا آپ ترمیز چلے جائیں وہ قریب ہے اوکے ٹھیک واپس مڑے اب راستے میں آ رہے دوستوں کو بھی بتایا کہ بھائی انجن ایک ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی فیول بھی ذرا کم ہو رہا ہے
میں نے کہا بھائی مجھے تو سمجھ نہیں آتا کون سی ایئرپورٹ قریب ہے، تو جدھر بھی لینڈ کر سکتے ہو کر لو، لیکن مزار کا میں نے پھر دوبارہ کہا، میں نے کہا دیکھو مزار شریف آپ تب لینڈ کریں کہ اگر گراؤنڈ پہ رابطہ ہو، ورنہ آپ کو طالبان کا جہاز سمجھیں گے، مار دیں گے آپ کو۔ تو خیر بہرحال کہانی لمبی ہے۔ جب ہم لینڈ کر گئے مزار شریف، تو تب مجھے لینڈ کرتے وقت وہ پہاڑ جب میں نے دیکھا، میں نے کہا چاند بھی نکلا ہوا تھا، تو چاند کی روشنی میں سائڈ ونڈو سے پہاڑ جب دیکھا، میں نے کہا اوئی بیڑا غرق، یہ تو ہم ادھر آ گئے تھے۔ بہرحال جب جہاز رکا، جو ایئرپورٹ کا کمانڈر تھا وہ آیا میرے ساتھ، ایسے جپٹی ماری جیسے ہم سالوں بعد ملے ہو، ادھر چوما ادھر چوما، کہتے دیکھو ایک مہربانی کرو، جو ہی واپس پہنچو بہت بڑا صدقہ کر لو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے تمہارا جہاز جب قریب آیا تو ہم سمجھے یہ طالبان کا جہاز ہے، تو ہم نے اپنے اینٹی ایئرکرافٹ جو گنز ہمارے پاس ہے ہم نے فٹ کر لیے، اور میں نے گنتی شروع کر لی، 10 9 8 7 6 5 4 گھنٹی بجی، ٹیلی فون اٹھایا اور اس کا کنیکشن ہوا۔ کہتا ہے 4 سیکنڈ پہ بچ گیا، ورنہ گئے تھے۔ مانچسٹر میں پاکستانی لوگ سیریسلی کنسرن تھے، پاکستان کی سیکیورٹی کے بارے میں بڑے پریشان تھے۔ سارے یہاں کے لوگ ہیں، وہاں آدھی فیملی وہاں ہے، آدھی یہاں ہے، تو خاصے پریشان تھے، اور بڑے ظاہر بات ہے حب الوطنی تھی کہ پاکستان کو نقصان نہ پہنچے۔ اس وقت تو لگتا تھا کہ شاید پاکستان ہی پہ جنگ آ جائے گی۔ ٹرانزٹ کر رہے تھے، امریکہ جا رہے تھے، ایئرپورٹ پہ ہم نے ریسیو کیا۔ PIA کا اسٹیشن مینیجر اور میں اکٹھے کھڑے تھے، مشرف صاحب باتھ روم گئے، وہاں سے نکلے تو اسٹریٹ واک ٹو اس، ہمارے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ تو مجھ سے پوچھا، کہتے ہیں کنسل جنرل صاحب کمیونٹی کیسی ہے، کیا کہتی ہے؟ تو میں نے دل میں سوچا کہ اب اس نے خود پوچھا ہے تو ذرا پولائٹ سے الفاظ میں، ظاہر بات ہے سرکاری آدمی تھا، زیادہ کھل کے بھی تو نہیں کہہ سکتے۔ تو میں کہا سر دیکھیں پاکستانی کمیونٹی خوش ہیں، لیکن کہتا جی لیکن کے بعد کیا؟ میں کہا جی لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اتنی ساری باتیں ماننی تھی تو کم از کم اپنے قرضے تو معاف کروا دیتے، کچھ تو فائنانشل بینیفٹ پاکستان کو مل جاتا، کیونکہ دوسرے ملکوں کے بھی مثال ہے، ایجپٹ کا نام نہیں لیا لیکن مقصد تو وہی تھا کہ دوسرے ملک بھی امریکہ سے خاصے پیسے لے گئے۔ تو آئی کڈ سی کہ اسے تھوڑا سا وہ ناراضگی والا ایلیمنٹ آئی کڈ سی ان ہز فیس کہ وہ میرا سوال پسند نہ ہوا، لیکن اس نے جواباً یہ کہا کہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، اگر میں چاہتا تو میں کم $1 سے بھروا دیتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ ہماری تجارت بڑھے، میں اس طرف زور لگا رہا ہوں۔ پھسل گیا، بات ادھر لے گیا۔ تو یہ میری تھوڑی بہت اس کے ساتھ جو بات چیت ہوئی وہ بات کہہ لی۔ ہمارے وقت میں جو فارن سروس تھی، یا یہ شاید ہر ایک سرکاری لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں تو بہت اچھا تھا، اب اتنا اچھا نہیں ہے۔ ہمارے زمانے میں فارن سیکریٹری یا فارن منسٹر کا ایک مقام ہوتا تھا، ایک دبدبہ ہوتا تھا، اس کو سنا جاتا تھا، اس سے مشہور آغا شاہی بہت بڑا نام ہے، اور پھر اس کے بعد بھی بڑے بڑے لوگ آئے، ریاض محمد خان جو میرا DGP رہا ہے، اسی طرح اور بھی نام ہے، لیکن اب وہ بات انفارچونیٹلی نہیں رہی۔ کوئی کھل کے ڈٹ کے نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ بات صحیح نہیں ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس وقت ایک رکھ رکھاؤ، ایک طریقہ ہوتا تھا، وہ تھوڑا سا پھسل گیا انفارچونیٹلی۔ Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.